مفسرین نے، آپ کو بتاؤں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو مفسرین نے جو شیطان لعنتی ہو گیا نا، اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں کہ شیطان نے 3 ایسے گناہ کیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہو گیا، یعنی لعنتی ہو کر نکل گیا۔ پہلا کون سی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ وہ تھی کہ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیا ہے، اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کو لعنتی قرار دے دیا، یعنی رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔ اب دیکھو حکم کون کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ، اس کے حکم کو نہیں مانا، اسی لیے لعنتی ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو فرشتوں کا استاد بنایا تھا، ان فرشتوں کے ان مقرب جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، ان مقبولین میں سے نکل گیا، الگ ہو گیا۔ جو اللہ رب العالمین کے نیک پرہیزگار بندے تھے، جو معصوم تھے، ان کی مجلس سے دور ہو گیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ اور تیسری وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو، جو آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا کہا تھا، اس نے تکبر کیا کہ میں افضل ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں افضل ہوں، وہ ادنا ہے، تو افضل ادنا کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ سجدے کا حکم جو ہے نا، اعلیٰ رب تعالیٰ ہے، اس نے فرمایا تھا، لیکن کیا ہے، اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اسی لیے لعنتی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے کیا ہوا، دھتکارا گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ تو آپ یہ 3 گناہ جو ہے نا، آپ بھی دیکھیں، شیطان اس کی وجہ سے لعنتی ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے گناہ سے بچیں، کیا ہے، جس کام کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، ہم اس کام کو بجا لائیں۔ اگر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر ہمیں بھی شیطان کی طرح دھتکار نہ دے رب تعالیٰ۔ جو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، جس بھی لحاظ سے ہمیں کیا ہے، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا کیا، جو فرشتوں کی مقرب یعنی جماعت سے الگ ہو گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے نیک مقبولین، جو اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے ہیں نا، ان بندوں میں رہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے مقبول بندوں سے جدا ہو گئے نا، تو کیا ہے، شیطان ہمیں بھی برگلا دے گا، ہم بھی اس شیطان کی طرح یعنی دھتکارے جائیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کی جماعت میں ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ کیا ہے، تکبر سے بچیں، جتنا ہو سکے کیا ہے، تکبر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو تکبر کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرے۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو مردود قرار دیا نا، لعنتی ہو کر جنت سے نکال دیا، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، کیا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام، تم تو معصوم ہو، تم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر اتنی گرویہ وزاری، اتنا زاروں قطار رو رہے ہو، آخر کس وجہ سے؟ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کیا پتہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں کوئی ایسی خفیہ تدبیر فرما دے کہ شیطان کی طرح میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سے دھتکارا نہ جاؤں۔ میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے سعادت بندوں میں رکھے، سعادت مند جو بندے ہیں انہی میں رکھے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اس طواف کے دوران حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی زبان پر یہ ہے، اے اللہ، تم نے مجھے سعادت مندوں میں رکھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سعادت مندوں میں سے ہوں، لیکن اگر تمہاری خفیہ تدبیر میں اگر بدبختوں میں شمار کیا گیا ہوں، اے اللہ، میں سے بیزار ہوں، میرا نام ان بدبختوں میں سے نکال کر ان سعادت مندوں میں شمار کر دینا۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب۔ آج ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اپنے لیے صرف وہ نہیں، یہ بھی دعا کرے، اللہ مجھے سعادت مندوں میں رکھ، کیا ہے، اگر میرا نام بدبختوں میں ہے تو اللہ مجھے میرا نام ان بدبختوں سے نکال دے، مجھے اللہ رب العالمین کے جو مقبولین بندے ہیں ان مقبولین بندوں میں شمار کر دے۔